بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اور کچھ وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں عربی کیوں سیکھنی چاہیے یا عربی زبان کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان جاننے والوں کے لیے عربی زبان سیکھنا کیوں آسان ہے، اور اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے اپنے موضوع کو میں نے 3 نکات پہ محیط کیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عربی زبان کی اردو کے ساتھ ربط یا اردو زبان کی عربی کے ساتھ ربط، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے ساتھ اردو کے قواعد کی ربط، اور تیسرا یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کی اسلامیات کے ساتھ ربط یا دینیات کے ساتھ ربط۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے پہلے نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کا اردو زبان کے ساتھ ربط یا عربی زبان کا اردو زبان کے ساتھ گہرا تعلق کتنا گہرا تعلق ہے یا اس کی کتنی مماثلت ہے۔ اچھا، ابھی ایک نقطہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ چائنیز جانتے ہیں، جو لوگ انگلش جانتے ہیں، جو لوگ فرینچ جانتے ہیں یا اور بھی کوئی بھی دنیا کی زبان وہ جانتے ہیں اور ان کو عربی نہیں آتی، تو ان کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی مشکل ہے۔ جبکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو لوگ اردو جانتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں اور بھارت میں اور اسی طرح سے کچھ لوگ بنگلہ دیش میں بھی اردو جانتے ہیں، تو ان کے لیے عربی کا سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو زبان جو ہے یہ ایک لشکری زبان ہے۔ اب لشکری سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر ٹرکش زبان بھی ہے، اس کے اندر فارسی زبان بھی ہے، اس کے اندر کچھ مجموعہ سنسکرت کا ہے، کچھ مجموعہ ہندی زبان کا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر 40% عربک شامل ہے۔ آپ اس کے دیکھیں کہ اس کا رسم الخط جو ہے اس کا اور اردو زبان کا بہت ملتا جلتا ہے۔ بہت سارے الفاظ جیسا کہ ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھیں صراط مستقیم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، جیسا کہ لفظ ہے مسجد، یا اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ الفاظ ہم اردو زبان کے عربی زبان کے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے جو حروف تعجی ہیں ان کی بھی اور بہت زیادہ مماثلت ہے عربی زبان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے عربی زبان کا بہت گہرا تعلق ہے اردو زبان کے ساتھ۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے نقطے کی طرف کہ عربی زبان کا اردو زبان کے ساتھ یعنی قواعد کے اوپر، گرامر کے اوپر کتنا اثر ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں جو نحو اور صرف یعنی نحوی قواعد اور صرفی قواعد جو شامل ہیں وہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرامر جو ہے، قواعد جو ہیں وہ بھی عربی زبان سے لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام اصطلاحات ہیں اردو زبان کے اندر وہ بھی عربی سے لی گئی ہیں، اور
جمع اور واحد وہ بھی عربی زبان سے لی گئی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کتاب، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کی جمع ہے کتب، تو وہی جمع اردو میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اسم فاعل، اسم آلہ، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور اسی طرح سے مفعول یا اسم مفعول، یہ بھی عربی زبان کے قواعد پر آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم کتاب کی مثال دیں تو اس کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاتب، ٹھیک ہے، اور اسم مفعول جو ہوتا ہے اس کا مکتوب، تو یہ بھی سیم ہے جیسا کہ اردو میں، جیسا کہ عربی میں ہے اور اردو میں بھی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت زیادہ مماثلت ہے یا بہت زیادہ گہرا اثر ہے عربی زبان کے قواعد کا اردو زبان کے اوپر۔ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان اور اردو ادب کا انتہائی گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم ابھی عربی زبان اور اردو میں جو مماثلت ہے، جو ریزمبلنس ہے، اس کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اردو ادب کا انتہائی گہرا تعلق ہے عربی زبان کے ساتھ۔ وہ کیسے کہ اردو میں جو اصناف ہے، جو نظم ہے اور جو نثر ہے، یہ تمام عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اردو ادیبات میں غزل، مرثیہ نگاری، ہجو نگاری، تنقید نگاری، اور اسی طرح سے مسدس اور مخمس، یہ بھی عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی عربی زبان کے بغیر، کیونکہ جیسا کہ میں نے پیچھے بات کی ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ لشکری زبان ہے، اس میں بہت ساری زبانیں ہیں، تو عربی زبان کا اس میں 40% حصہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی میں آخری نقطے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان اور اسلامیات کا ربط۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری اسلامک سٹڈیز میں جو صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری آیات ہیں، وہ اسلامک سٹڈیز میں موجود ہیں، یعنی اسلامیات میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی تفاسیر ہوتی ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو حوالہ دیا جاتا ہے احادیث مبارکہ کا، وہ بھی عربی زبان میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی بار بار ہم پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی عربی زبان کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو ہماری نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں، یعنی کہ رکوع میں، قیام میں اور سجود میں، وہ بھی عربی زبان میں ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ ہم عربی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، تو جب مکمل طور پہ کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، تو یہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو نماز ہم پڑھیں گے وہ بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ جب سمجھ کے پڑھیں گے، عربی کی سمجھ آئے گی، عربی زبان کی، تو وہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، یعنی کہ سمجھ کے پڑھنے کا اور ویسے پڑھنے کا بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، ان دلائل کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عربی زبان کا اور اردو کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے اور بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، چونکہ 40% عربی زبان اردو میں شامل ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پھر یہ بہت زیادہ آسان نہ ہو جائے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس بات کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ پیچھے میں بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ جو شخص صرف چائنیز جانتا ہے یا جاپنیز جانتا ہے، اس کے لیے عربی سیکھنا انتہائی مشکل ہے، لیکن اردو زبان جاننے والے افراد کے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے۔
بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. او حبیب است و از و دارم چشم التفات در بلای ناگہان و در جمیع حادثات. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا.